بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پی ٹی آئی کے ساتھیوں السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ میں پارٹی کے اندر کی جو بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں، جو میں محسوس کرتا ہوں، میں آپ دوستوں تک پہنچاتا ہوں۔ اور یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر اگر کوئی اس طرح کے مسائل ہوں جو کہ کارکنوں کو نہ پتہ چلے تو وہ بتانا چاہیے ہمیں۔ ابھی میں میاں حماد اظہر صاحب کے والد صاحب میاں اظہر صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ میں ابھی دعا کر کے آیا ہوں ان کے گھر سے۔ اللہ تعالیٰ حماد اظہر صاحب کے والد کو، میاں اظہر صاحب کو جنت میں جگہ دے اور جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ تو میں شروع کرتا ہوں کہ 5 اگست کے حوالے سے جو کہ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھے ہوئے یہ ریکویسٹ کی ہے پی ٹی آئی کارکنوں کو اور سب کو کہا ہے کہ 5 اگست کو یہ تحریک جو ہے یہ پیک پہ ہونی چاہیے، تاکہ جو حکومت وقت ہے وہ مجبور ہو جائے کہ جو ناجائز قیدی جیلوں کے اندر بند ہیں، جن کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہیں، ایون عمران خان کے اوپر، ان کی مسز کے اوپر، تو یہ تحریک اٹھنی چاہیے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ تحریک کو دبانے کے لیے جو حکومت وقت ہوتی ہے، جو ریاست کی اس وقت جو حکمران ہوتی ہے، وہ دباتی ہے، کبھی 44 لگا کر، کبھی پکڑ دکڑ کر کے، کبھی چھاپے مار مار کے، لیکن کارکن پھر بھی بڑے حوصلے کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ لیکن یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا، اس سینٹ کے الیکشن میں جس طرح کارکنوں کو اگنور کیا گیا، کارکن بدل ہوئے اس وقت، لیکن پھر کارکنوں کو حوصلہ ملا کہ نہیں، آگے پھر سے گنڈا پور صاحب نے اور بیرسٹر صاحب صاحب نے اس میں رول پلے کیا کہ یہ عمران خان صاحب نے لسٹ دی ہے۔ جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں کہ وہ اس طرح ایک آدمی پارٹی چھوڑ جائے اور جا کے دوسری پارٹی میں چلا جائے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ وقتی طور پہ کچھ لوگوں نے، کارکنوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ جی ہمارا 9 مئی سے تعلق نہیں ہے، تو وہ اگر بچ گئے بیچارے، اگر ان کو پارٹی میں لیا جاتا ہے وہ ایکسکیوز کرتے ہیں، لیکن کسی پارٹی کو انہوں نے جوائن نہیں کیا۔ اگر کوئی پارٹی کو جوائن کر جاتا ہے اور اس مشکل وقت میں چھوڑ جاتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ لے لیتے ہیں، تو یہ ورکروں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہ جس طرح اسد عمر ہے، فواد چودھری، یہ بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، لیکن یہ پارٹی چھوڑ گئے، بلکہ یہ دوسری پارٹی میں چلے گئے۔ یہ اسد عمر تو نہیں گئے، لیکن فواد اور اس طرح عامر کیانی اور دوسرے بہت سارے لوگ چلے گئے، عمران اسماعیل، زیدی بخاری، تو یہ سارے چلے گئے۔ اب ان میں سے اگر کوئی آتا ہے اور عمران خان انہیں کہتا ہے کہ چلو آ جائیں پارٹی میں، تو پھر کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ کارکن جو اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں، جو اس وقت 9 مئی کے مسئلے پہ بھی جیلوں کے اندر قید ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں، وہ بھی پوری طرح جیل بھگت رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے۔ اب ہماری پارٹی کے اندر گنڈا پور صاحب، بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر، ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، جس سے کارکنوں کو پشیمانی بھی ہوتی ہے اور کارکن پریشان ہوتے ہیں اور موومنٹ کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو عمران خان نے کہا ہے کہ 5 اگست کو یہ پیک پہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ 5 اگست کو شروع کرنی ہے، 5 اگست کو پیک پہ ہونی چاہیے، اور تاکہ یہ جو حکومت وقت ہے وہ مجبور ہو جائے ہمارے کارکنوں کو رہا کرنے میں۔ تو یہ اس تحریک کو ہم نے کس طریقے سے چلانا ہے، اور کارکن جو ہیں وہ حوصلہ رکھیں، اور اس وقت مشکل وقت ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا کوئی کر رہا ہے، کوئی ہمارا لیڈر یا سیکنڈ لیڈرشپ کہ وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو یہ برداشت کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس وقت 10 سال کی سزائیں بھی ہو چکی ہیں کارکنوں کو، اور ان کے گھریلو پرابلم بھی ہیں، جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو باہر ہے یا اندر ہے، ان کے لیے فنڈ پول کریں اور فنڈز اکٹھے کریں۔ جس طرح ایم پی ایم این اے بھی اگر 1-1 لاکھ روپیہ دیں تو 4-5 کروڑ روپیہ منتھلی اکٹھا ہوتا ہے ان کے لیے، کارکنوں کے لیے بڑا، وہ ان کی فیملیز کے لیے ایک اچھا جائے گا کہ بھئی ایک ایسا جسد جائے گا کہ بھئی ہمارے لیے کوئی ہماری ہیلپ ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں سوشل میڈیا پہ آؤں گا کہ اب مجھے نہیں پتہ کہ عمران خان اندر بیٹھ کے سوشل میڈیا کو زیادہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بڑا اچھا یہ کام کر رہے ہیں، لیکن میں باہر بیٹھ کے، میں تحریک انصاف کا فاؤنڈر ممبر ہوں، میں سمجھتا ہوں
کہ عمران خان اس طرح کی بات نہیں کر سکتے کہ وہ سوشل میڈیا مطلب بات کرے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ واہ 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 ہو جاتی ہے پارٹی کے اندر کہ فلاں بندے نے دیکھو جی فلاں آفیسر کے ساتھ کی ایسی بات کر دی ہے. تو لیکن اس کا جو ہمیں اثر پڑتا ہے، اس کا جو ریئیکشن آتا ہے وہ جیلوں کے اندر آتا ہے. جو قیدی ہمارے آلریڈی جیلوں کے اندر بند ہیں وہ پریشان ہیں، ان کو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کی سزائیں اب آگے آ رہی ہیں، اب بہت جلد اور بھی لوگوں کو سزائیں دے دی جائیں گی. تو یہ ایک میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں. دیکھیں اگر میرے اوپر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی امین ذکی یہ باتیں کر رہا ہے، میں کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یار پلیز آپ اس سوشل میڈیا کے اوپر آپ باتیں کریں، آپ بڑی بڑی بات کریں، آپ پارٹی کی بات کریں، آپ تنقید کریں حکومت وقت پر کہ یہ ظالم ہے، 44 لگا کر ہمارے کارکنوں کو اریسٹ کرتی ہے، گھروں پہ چھاپے لگاتی ہے، سب باتیں کریں. لیکن مطلب سیاسی انداز، ہم نے بھی جو مظاہرے کرنے وہ سیاسی انداز میں کرنے ہیں. لیکن ایک خاص ادارے کو پکڑ کے اس کے اوپر اٹیک کرنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ دلیری نہیں ہے. یہ ہمارے کارکنوں کے اوپر عذاب آتا ہے، اور خاص کر جو جیلوں کے اندر بند ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آج سے پھر سوشل میڈیا کو وہ یہ نہ کریں، آرمی چیف پہ بھی اور کسی فوج کے اوپر یا کوئی نہ بات کرے. فوج ہماری ہے اور اسی ملک کی حفاظت کے لیے ہے، اور یہاں ہم نے رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے. جو باہر بیٹھے ہیں ہماری لیڈرشپ، اسے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں، اور کریں تنقید آپ زوروں پہ کریں لیکن ایسی بات نہ کریں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ تھی. عمران خان خود کہتے تھے کہ میرے ساتھ ہے فوج اور ہم ایک پیج پہ ہیں. تو یہی ہوتا ہے، یہ جہاں پہ حکومتیں جو رہی ہیں ایسے ہی رہی ہیں. تو اب آگے جا کے اسٹرگل ہم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ کام کرے، سیاسی جماعتیں اپنی جگہ پہ کام کریں. اس پہ ہماری اسٹرگل ہے. تو یہ اسٹرگل ہم نے کرنی ہے پرامن طریقے سے، سیاسی طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب اٹیک شروع کر دیں اور کہنا شروع کر دیں کہ یہ انہوں نے یہ کیا، یہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. تو اس میں ہمارے اوپر اوزارا ہوتا ہے. یہ جس طرح اب یہ کیسوں کے فیصلے جلد از جلد ہو رہے ہیں، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے مجھے کہ یہ ورکر کہاں جائیں جن کی اتنی سزائیں ہو چکی ہیں. تو بس یہ میں آج ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی تحریک، اپنے بول چال، اپنے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ سیاسی انداز اپنائیں. آپ اس کا 1 مہینے کے اندر رزلٹ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بس میں انہیں الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ کہتا ہوں. تھینک یو.